السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو خانے وال کا قدیم ترین قبرستان پرانا خانے وال میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ملتان سے خانے وال سے ملتان جو روڈ ہے اس کے یہ شمال کی سائڈ پہ یہ واقع ہے۔ قبرستان کے اندر چلتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ قدیم ترین قبرستان ہے۔ یہ آپ کو چاروں طرف بہت دور دور تک قبریں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت صدیوں پرانا یہ قبرستان ہے۔ یہ رستے کے سامنے آپ دیکھیں تو چاروں طرف بہت دور دور تک کوئی ٹیلے پہ ہیں، کوئی نیچے ہیں، کوئی اوپر ہیں، اور یہاں پہ تقریباً لاکھوں انسان یہاں پہ دفن ہیں۔ ابھی میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے، کیونکہ میرے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ اس میں وہاں ایسی قبریں بھی ہیں جو ڈاہا خاندان کے آنے سے پہلے، کیونکہ خانے وال ڈاہا خاندان نے آباد کیا تھا، تو اس سے پہلے یہاں پہ ایک قلعہ ہوتا تھا، وہ پٹھانوں کا ہوتا تھا، ملتان کے حکمرانوں کا۔ تو وہاں فوج رہا کرتی تھی، تو وہاں کے لوگوں کی بھی قبریں یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں۔ یہ قبریں آپ دیکھیں، یہ بہت ہی پرانی قبریں ہیں، اور ان قبروں کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ڈاہا خاندان سے پہلے ادھر جو لوگ رہتے تھے پٹھان، یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پرانی اینٹوں کے ساتھ، اور وہ اس اینٹوں کا سائز بھی بڑا ہے، اور یہ دو قبریں ہیں یہاں پہ۔ یہ آپ دیکھیں نا، اینٹوں کا سائز اور پتلی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی قدیم ہے اور پرانی ہے۔ اس کے ساتھ یہ دوسری قبر بھی ہے۔ اب کیونکہ اس کی حفاظت نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ قبریں توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اینٹ کو دیکھیں، اور یہ کافی چوڑی اور تقریباً مربع شکل میں ہے یہ۔ تو یہ اب اس زمانے میں تو نہیں ہے، کافی پرانے زمانے میں اتنی صاف ستھری بھی نہیں ہے یہ کہ ہم جو کہہ سکیں کہ بڑی صاف ہے۔ تو یہ دو قبریں ہیں، یہ میرے والد کی ہے، ماسٹر اللہ خان ڈار صاحب، جو 30 نومبر 1903 میں فوت ہوئی۔ یہ میری والدہ کی ہیں جو 13 جنوری 2019 کو فوت ہوئی۔ یہ جو قبریں ارد گرد نظر آ رہی ہیں، یہ تقریباً ارد گرد تمام ڈاہا خاندان کی ہے، تمام ڈاہا خاندان کی ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں تو کافی جو دور تک جو قبریں نا، یہ ڈاہا خاندان کی ہے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ پہلے کیا، اب بھی ہے، ایک ہی تختی ہوتی تھی۔ یہ قبر محمد خان ڈار صاحب کی ہے، جو حاجی عرفان خان ڈار کے دادا ہے، اور موجودہ MNA محمد خان ڈار کے پردادا ہے۔ آپ یہ قبر ملاحظہ کریں، یہ قبریں بہت پرانی ہیں، اور ان کا بناوٹ آپ دیکھیں، پرانے زمانے کی قبر ہے۔ یہ جوزہ اسماعیل خان ڈار، غلام شبیر خان ڈار صاحب کے والد ہیں، اور ان کے برسٹر حیدر خان ڈار صاحب کے جو ہے نا پردادا ہوئے۔ تو پردادی کی قبر ہے۔ یہ بھی سارے ارد گرد جو قبریں ہیں، یہ اس خاندان کے جو یہاں پہ خانے وال میں ذیلدار تھے اور حکمران رہے ہیں، اور آج بھی ہیں، اس خاندان کی یہ قبریں آپ دیکھیں۔ پرانے زمانے کی قبریں کیسے انہوں نے بنائی، چھوٹی اینٹ سے اور بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبر بہت پرانی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں ارد گرد ہم، تو آپ کو اور دوسری قبریں، یہ قبر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اس کے اوپر یہ وہی پرانی جو ہے نا تختی، جو مربع شکل کی اینٹ وہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس قبرستان میں ایک قبر بہت پرانی تھی، جس کو ہم اپنے زمانے میں جنگل والی، تو یہ زیادت خان ڈاہا اس کے والد کا نام ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ کریں، فرید خان ڈار، کرم خان ڈار، ولد شاہ محمد خان ڈار، اور ولد پھر زیادت خان ڈار، یعنی کہ یہ شاہ محمد خان ڈار کی
قبر ہے، یہ کرم خان ولد شاہ محمد خان کی قبر ہے، پرانا جو یہاں پہ سردار تھا ڈاہا خاندان کا، یہ اسی خاندان کی پرانی قبریں، یہ جو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ ان تختیوں پہ اب نام دیکھیں گے، یہ ایک تو وفات 1911 کی ہے ان کی، اور آپ اندازہ لگا لیں پیدائش ان کی 1800 کی ہوگی، تو یہ دیکھیں آپ، یہ قبر جس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ اپنی بریگیڈیئر عطا محمد خان ڈا ہے، جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بھی رہے پنجاب کے، ان کا والد خان بہادر فرید خان تھا، جو انگریز دور میں مجسٹریٹ بھی تھا اور ذیلدار تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں نسیم اشفاق خان ڈا، ان کی قبر ہے، ارد گرد ان کے خاندان کی قبریں ہیں جو بھی ہیں، آپ کو نظر یہ احاطہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ فرید خان ڈا اور ان کے خاندان کی قبریں ہیں، یعنی کہ کرم خان ڈا کی، فرید خان ڈا ولد کرم خان ولد شاہ محمد خان پھر ولد زیادت خان، یہ پرانی قبر آپ دیکھیں، یہ پڑیار خاندان کی ہے، کیونکہ ڈاہا خاندان کے ساتھ ساتھ پڑیار خاندان، اس میں ایسی قبریں بھی ہیں، یعنی کہ اب یہ جو قبر آپ گزری ہے تو اس خاندان کا اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر چلے گئے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی پڑیار خاندان کی ہے، یہ خان محمد خان ڈا ولد کھنڈو خان ڈا، نہیں سوری، یہ خان محمد خان پڑیار ولد کھنڈو خان پڑیار، یہ یہاں پہ پرانا یہاں کا رہائشی تھا، اب اس کا خاندان سنا ہے کہ وہ جنگڑ میالہ کی طرف اور کچھ بلوال کی طرف چلے گئے، یہ پڑیار خاندان یہاں سے منتقل ہو گیا، آپ کو یہ لمبی پٹی جو نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری ارد گرد ڈاہا خاندان قبریں، یہ آپ ان کی بناوٹ دیکھیں، بہت ہی پرانی قبریں، یعنی صدیوں پرانی قبریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہاں سے آپ ملاحظہ کریں دور تک ایک قبرستان کا اگر آپ اندازہ کریں کہ کتنا جو ہے نا رقبہ ہے، تو میرے خیال میں یہ تقریباً 2 مربع 50 ایکڑ کے پر ہوگا، یہ مغربی سائڈ ہے، مغربی سائڈ میں بہت بڑا ٹیلہ ہے، جیسے پرانے زمانے میں ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا، یہ اس قسم کا ٹیلہ ہے، اور اس مغربی سائڈ پہ ایسے لگتا تھا کسی زمانے پہ یہاں پہ آبادی ہوا کرتی تھی، تو آبادی کے آثار بھی ہم دکھائیں گے، آپ یہ دیکھو، یہ بھی ایک پرانی قبر، یہ گروا قوم کی ہے، مگر اب خانے وال کے ارد گرد کوئی گروا نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، یہ خاندان یہاں سے منتقل ہو گئے، کیونکہ خانے وال بہت پرانا شہر ہے، یہاں بہت سی اقوام آباد تھیں، اور وہاں سے یہ کافی لوگ منتقل ہو گئے، یہاں سے بیاڑی، عارف اعلیٰ، ملتان سائڈ پہ بلوال کی طرف یہ پڑیار اور ڈاہا خاندان کافی منتقل ہو گئی، اسی طرح دوسری قومیں بھی جو تھی وہ بھی منتقل ہو گئی، یہاں پہ اب میں ڈلوان کی طرف جا رہا ہوں، وہ علاقہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ایسے لگتا تھا کہ اس ٹیلے کے اوپر کسی زمانے میں کوئی آبادی تھی، اب یہ آپ دیکھیں آگے اب آئے گا، یہ آپ کو اس ٹیلے کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹھیکریاں نظر آ رہی ہیں، جیسے کسی برتنوں کی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایسے آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ یہ ٹیلہ بھرا پڑا ہے، مغربی سائڈ پہ ٹیلہ، آپ یہ آپ دیکھیں، یہ پرانے برتن، پرانے زمانے کے برتن کی کوئی باقیات ہے جو میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں، اسی طرح یہ سارا ٹیلہ بھرا پڑا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ بھی ایک برتن ہے، اور برتن کی آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے کا یہ مٹی کا بنا ہوا، مگر اس کو آگ پر جو ہے نا پکا کر پکا کیا گیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آبادی تھی، اور وہ صدیوں سال پہلے تھی، کافی صدیوں پہلے تھی، تو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، آپ یہاں دیکھیں کہ بہت پرانے درخت ہیں، اتنے پرانے جھنڈ قسم کے درخت ہیں کہ ان کے اندر جانا بھی بہت مشکل ہے، اب یہ ان درختوں کو دیکھیں وہ کتنے پرانے ہیں، اور ارد گرد ایسے کئی درخت ایسے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے تنے مضبوط، اور وہ گھنے ارد گرد، آپ یہ جھنڈ کے اس وقت میں اب یہ قبرستان کے مغربی کونے پہ ہوں، آپ یہ دیکھو، یہ گورنمنٹ اب پنجاب نے 4 دیواری بنوائی تھی، اس کے پار جو نا سارے ڈاہا خاندان کی یہ رقبہ زمینیں ہیں ادھر، ڈاہا خاندان کا، یعنی کہ اس کی جہاں چاروں یہ طرف ملتان ڈاہا خاندان اور کا جو رقبہ، جو لاہور روڈ ہے پرانے حکمران اس ہے، کے ساتھ ہی
اور آج بھی ان کے اگر آپ سفر کریں جب خانے وال سے لاہور موڑ سے ملتان کی طرف جاتے ہیں تو شمالی سائڈ پہ جو ہے نا یہ مین قبرستان آتا ہے، وہاں سے آپ ان کے دیکھ لیں یہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں کا پرانے زمانے کے ٹیلے، ان کے اندر وہ یہ اس قسم کے برتن کی ٹھیکریاں کافی جیسے پرانے زمانے کے، آپ یہ دیکھیں اندازہ لگائیں یہ اب کوئی برتن بنا ہوا ہے پرانے زمانے کا، اس سے ثابت ٹھیک ہوتا ہے کہ یہاں اس قسم کی اس سائڈ ٹیلوں کے اوپر بکھری پڑی ہیں، آبادی ہوا کرتی میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پورا برتن جو ہے اندر پھنسا پڑا ہے مٹی کے اندر، گڑھا نما چیز ہے، کوئی برتن ہے اس طرح کے آپ اور بھی نظر اس آئیں کے گے اندر، اور یہ یہ چلتے ہیں ہم ٹھیکریاں پڑی ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی برتن کی باقیات، اسی طرح کافی ٹھیکریاں، اب یہ دیکھیں یہ پرانے زمانے کا پرانے ڈیزائن کا جو ہے نا یہ کوئی گھڑا تھا یا کوئی مٹکا تھا بنا ہوا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں گے یہ ایسی باقیات کافی پڑی ہیں کافی برتن لوگ جو نا یہاں پہ اگر ہم اسی طرح ہم مغرب والی کرتے تھے کیا تھا جنوب کی طرف سفر یہ چلتے جائیں تو دیکھ لیں ایسے کئی ٹیلے ہیں پرانے زمانے کی اینٹ، اب یہ دیکھو اینٹ پھر وہی اسی پرانے زمانے کی اینٹ، یعنی اس کی شکل بھی جو بدگنیاں سی ہے اور اس کا یہ نا مربع شکل میں پتہ نہیں کیا ہے اور چوڑی بنی ہوئی ہے یہ اینٹ، تو یہ ہاں جی یہاں پہ اونچائی ایسے ٹیلا ہے یہ آگے تک چلا جاتا ہے، یہ ٹیلے بنے پڑے میرے خیال میں یہ جو ہوگا کوئی 2 مربع کے اوپر ہوگا قبرستان، یعنی کہ 50 ایکڑ پہ چلتے جاتے ہیں ہم، یہ پرانے درخت ہیں جھنڈ آگے جا کے پرانے زمانے کے، یہاں پہ دکھاؤں گا تو یہ میں اب بالکل 4 دیواری کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں قبرستان کی، جنوب تو یہ سائڈ ابھی جو نا اس کے اوپر ابھی قبریں کم ہے، آگے آگے جو مغرب والی سائڈ پہ جو ہے نا اب میں آپ کو یہ ایک ٹیلا ہے، اور ٹیلے کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں برتن جو ہے نا برتن اور یہ برتن یہ اس چیز کو میں نکالنے برتن پھنسے پڑے ہوں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ چیز دیکھیں پتہ یہ کیا ہے، کوئی برتن ہے یا کیا چیز ہے، اینٹ تو ہے نہیں، یہ کسی نہ کسی پتہ نہیں یہ کیا کوئی برتن ہے کیا استعمال کی چیز ہے، یہ بھی پختہ مٹی سے آگ میں تپا کر بنایا گیا یہاں پہ لگتا ہے، آپ دیکھیں ہاں جی، تو یہ اس کے اندر اس قسم کے اس کے اندر کافی جو ہے یہ بہت اندر ہے دبے ہوئے ٹھیکری میں آپ اندازہ لگا لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے تو یہ دیکھو برتن سارے بکھرے پڑے، جگہ سارے برتن ہی برتن بکھری پڑی ہیں، اور یہاں بھی دیکھ لیں آپ، یہ دیکھو باقیات ہے پرانے زمانے کی، اور برتن کی باقیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صدیوں پرانے جو نا لوگ ہزاروں قسم کے رہائش پذیر تھے، آپ کو ٹکڑے نظر آئیں گے، اب یہ دیکھو ٹیلے کے اندر ساری چیز ٹیلے کے اندر ہے پھنسی پڑی، ہاں جی یہ دیکھیں یہ برتن کا ایک ٹکڑا ہے، پرانے برتن پرانا، اور اس کا اندازہ تو وہ میرے ارضیات یا میرے یہ پرانے برتن ہیں ان کو دیکھنے والے ہیں پرانے، اگر یہاں اس کو ٹیلے کو کھودا جائے کہ ان کی کوئی نہ کوئی یہاں پہ پرانے نوادرات میں سے چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں، یہ اسی جگہ ایسے ہی اندازہ کریں، اب یہ تو درختوں کے اتنے گھنے درخت ہیں جھنڈ ہے کہ اندر انسان بھی نہیں جا سکتا، کوئی انسان بھی اندر نہیں جا سکتا، ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ جانور مجھے خطرہ ہے بھی ہوگا یہاں پہ وہ خطرناک جانور، اس کو آپ دیکھیں کہ کتنے گھنے درخت ہیں، ان درختوں کو معائنہ کریں تو ویسے دور سے ڈر لگتا ہے، یہ اب ہم پھر ادھر آ گئے ہیں وہاں پہ جہاں پہ زیارت ہے ڈاہا خاندان، یہ ساری جو قبریں ہیں یہ ڈاہا خاندان کی، یعنی کہ یہ وہ جیسے ایک پٹی ہوتی ہے، کافی لوگ آباد ہیں، ہر خاندان کے الگ یہ ڈاہا خاندان کی ہے، اور خانے والے اس سے اس پر وہ جو نظر آ رہا ہے وہ پڑیار خاندان کی ہے، رانی امام بخش پرانا خانے وال ڈاہا کیونکہ پڑیار خاندان سارا ڈاہا خاندان اب اور یہی بزرگوں کی قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک پٹی ڈاہا خاندان کے لوگ ڈاہا خاندان کی ہے، اور ان کی اب نیند سو رہے ہیں اپنے، ایک تو سائڈ اب جدھر ہم جا ہم رہے ہیں
اس سائڈ پہ جو نا آپ یہاں پہ دور تک لگا لیں، یہاں پہ دور تک، یہاں پہ دور تک اندازہ لا لیں، یعنی کہ ایک سائڈ پہ سارے خاندان، ایک سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں۔ پڑیار خاندان کی قبریں 50 ایکڑ کے اوپر ہوگا رقبہ، یہاں پہ کم و بیش۔ خانے وال میں جو آباد قومیں وہ ڈاہا، پڑیار، ڈھڈی، کھوکھر، سمرا، قاضی، یہ زیادہ تر قومیں یہاں پہ آباد ہیں، اور انہی کے بزرگوں کی یہاں پہ قبریں ہیں جو یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ان کی قبرستان میں بھی علیحدہ علیحدہ پٹی ہیں، یعنی کہ ڈاہا خاندان کی الگ ہوگی، پڑیار خاندان کے الگ ہے، بھٹی خاندان کی اسی طرح ڈھڈی خاندان کی الگ، میں آپ کو راستے میں دکھاتا جاؤں گا، برادری کی الگ ہے، سمرا برادری کی الگ ہے، اور یہاں پہ کھوجا برادری بھی کافی تعداد میں یہاں پہ ہیں جو اپنے آپ کو وہ بھٹی کھلواتے ہیں۔ یہاں سے یہ خانے وال میں پڑیار خاندان کی دیکھا پٹی جائے چل تو رہی ہے کافی ساری، بھٹی خاندان ہے، کیونکہ یہاں پہ جو نائی ہیں وہ بھی بھٹی ہیں، اور جو کھوجے وہ بھی اپنے آپ کو بھٹی کھلواتے ہیں، یہ بھی پڑیار خاندان کی قبر ہے۔ یہاں پہ ایک بزرگ کی قبر ہے، مولانا محمد حسن صاحب، جو ہمارے قبر ہے امام مسجد سے پرانا خانے وال کی محمد حسن صاحب، جو یہ بہت بڑے عالم فاضل تھے، ان کا بہت بڑا نام تھا، یہ ان کی قبر تھی مسجد میں، امام مسجد پڑیار خاندان کی وہ پٹی میں داخل۔ اب یہ دیکھو سارے پڑیار خاندان کا ہے، اس سے یہ پڑیار خاندان ایک طرف ڈاہا ہے ایک طرف پڑیار ہے، یہ پٹی ادھر خاندان کی، اگر آپ دوسری طرف شروع کریں پرانے تو ڈاہا آگے خاندان سے کے ساتھ یہ بھٹی خاندان ہے، بھٹی صدیوں سے خاندان کے اکٹھے رہ لوگ رہے کافی، ہیں، یعنی کہ ڈاہا، پڑیار، بھٹی خاندان کی قبریں، کھوکھر، قاضی، ادھر میری کھوجا طرف یہاں اور پہ سمرا کھوکھر خاندان، اکٹھے صدیوں سے یہاں سے رہ رہے ہیں، اسی طرح یہاں سمرا بھی ہیں، ان کے بزرگوں کی قبر، یہاں پہ کھوجے بھی ہیں، یہ قبریں جو ڈھڈی بھی ہیں، یہ جو قاضی قوم سے آنے والے وہ بھی ہے، مہاجر تھے، ان کے بزرگوں کی قبر ہے، زیادہ تعداد میں یہی قومیں ہیں، یعنی کہ ڈاہا، دیکھیں ادھر پڑیار، یہ جو قبریں نظر آ رہی ہیں، جو مہاجر خاندان آئے کھوکھر، ہیں یہاں پہ، وہ بھی بھٹی، اپنے آپ کو کھوجے، راجپوت کھلواتے ہیں، آج کل سمرا، تو کڑکی محلہ میں رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو یہ چار دیواری وہاں تک چلی جاتی ہے، سے باہر نکل آئے ہیں قبرستان سے، یعنی کہ مشرق باہر والی کی دیوار، طرف، یعنی کہ جو مشرقی مین سائڈ۔ روڈ اب میں جا ملتان رہا ہوں لاہور روڈ کی وہاں طرف سے جو جنوب راستہ جو جا رہا ہے مین جنوب گیٹ کی طرف، یہ اس کی طرف میں جا رہا ہوں، چلتے جا رہے ہیں دور یعنی تک، کہ چار دیواری ابھی بنی میں نے ہوئی ہے، پورا قبرستان نہیں چار دیواری سے آگے دور تک اگر وہ آگے دیکھیں تو تک یہ سامنے قبرستان تھا، ایک جو نیشنل ہائی وے سائڈ ہے جو اسلام آباد سے وہی آپ کو میں کراچی وزٹ اور کروا کوئٹہ چکا کی ہوں، طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی سائڈ پہ جو نا سب سے پرانی قبریں تھیں، اور پرانا ٹبہ بھی وہیں تھا جو جس کے اندر میں نے آپ کو برتن دکھائے، جو دیوار بہت پرانی، دیوار ہے، یعنی کہ مغرب یہ بہت پرانی قبرستان اور لیفٹ کی جو قبریں تھیں وہ فضل ابھی تو کافی لوگ جو ایسے ادھر جہاں کافی لوگوں کی قبریں ہیں جن کے خاندان کا بھی پتہ ہی نہیں وہ کدھر چلے گئے، یہاں سے منتقل ہو گئے کیا، یہ دیکھو یہ مرکزی گیٹ ہے اپنا قبرستان کا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آپ یہاں دیکھیں یہ میں اس طرح جنوبی سائڈ پہ کھڑا ہوں، اور یہ شمالی سائڈ پہ دور تک چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ مشرق اور مغرب کی دیوار آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ ساتھ ہی جو نا یہ ڈاہا خاندان کا رقبہ ہے، ڈاہا خاندان کا، یعنی کہ اس کے قبرستان کے ارد گرد، یہ قبرستان ایک ٹیلے پہ بنایا گیا تھا، اور قبرستان کے ارد گرد جو ہے نا وہ سارا ڈاہا خاندان کا رقبہ ہے، تو یہ آپ دیکھیں آگے وہ مین روڈ ہے، آپ کو ٹریفک نظر آ رہی ہوگی، یہ جی ٹی روڈ ہے، نیشنل ہائی وے جو اسلام آباد سے لے کے کراچی اور کوئٹہ تک جاتا ہے، یہ نیشنل ہائی وے روڈ، اسے کچھ فاصلے پہ 4 کلومیٹر کے اوپر جو موٹر وے ہے سی پیک والی وہ بھی جا رہی ہے وہاں پہ، ہاں جی۔